جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 2 خوارج ہلاک، 3 کالج میں محصور۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے کالج کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، خودکش گاڑی کالج کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی۔ سینیٹر احمد خان JUI سے خارج۔ احمد خان نے سینٹ میں 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا گیا۔ کنکوٹ میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن، منو بھلکانی گینگ کا ڈاکو ہلاک، 3 زخمی، شناخت مورو بھلکانی کے نام سے ہوئی۔ فیصل آباد کی عباس پور روڈ پر المناک ٹریفک حادثہ، نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 3 افراد جاں بحق، تینوں کو سر میں شدید چوٹیں آئیں، ڈرائیور گاڑی سمیت فرار۔ سینٹ سے 27ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور، 64 ارکان نے حق میں ووٹ دیا۔ اجلاس میں ترمیم کی تمام 59 شقوں کی مرحلہ وار منظوری، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ PTI ارکان کا چیئرمین کی ڈائز کے سامنے احتجاج، ارکان ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ ایوان بالا کے بعد ترمیمی بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بات یہ ہے سر، میں نے جو آج یہاں ووٹ دیا ہے، میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے۔ میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ PTI سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور JUI کے ملک خان کا بھی ترمیم کے حق میں ووٹ۔ سیف اللہ ابڑو بولے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو جو عزت دی وہ آج تک کسی کو نہیں دی۔ سلمان اکرم راجہ کا سیف اللہ کے خلاف کارروائی کا اندیا۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ملک خان کے ووٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کی مٹی تھی ادھر ہی لگ گئی۔ یہاں شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جمہوریت کے دشمن لوگ، آپ ہندوستان کے ساتھ یارانہ نبھاتے ہیں۔ جو رات کے اندھیرے میں بھی پاکستان کا بدخواہ ہوگا، اسے نہ پاکستانی مانیں گے، نہ پاکستان میں رہنے دیں گے۔ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان میں افراتفری ہو۔ آپ شور مچانے والی مشین نہ بنیں، آپ جمہوریت کے دشمن ہیں، بھارت کے ساتھ یارانہ نبھاتے ہیں۔ تحریک انصاف پر راجہ پرویز اشرف کے بار حنیف عباسی بولے، یہ کیسی مخلوق ہے جو جلاؤ گھیراؤ پر یقین رکھتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بس انہیں اقتدار مل جائے۔ کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو ملک توڑنے کی بات کرے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکہ، 10 افراد ہلاک، 24 زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکے کے بعد 4 گاڑیوں میں آگ لگ گئی، کئی کو نقصان پہنچا، شہر میں ہائی الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں پر کاری وار، سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز میں 20 دہشت گرد ہلاک۔ شوال میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 8، جبکہ درادم خیل میں 12 خارجی جہنم واصل۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں کار نے فٹ پاتھ پر سوئے 2 افراد کو کچل دیا، دونوں جاں بحق، کار ڈرائیور سمیت 4 افراد زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت کریم اور بشیر کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق کار ڈرائیور نشے میں دھت تھا۔ لاہور ہربنس پورہ میں سلنڈر دھماکے سے گھر کی پہلی منزل مکمل تباہ، واقعے میں 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ امدادی کارکنوں نے ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا۔ کراچی والوں کی مشکلات میں اضافہ، K4 منصوبے کا آغاز، یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن ڈالی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کام کے دوران 300 کلومیٹر کا ٹریک 30 دسمبر تک بند رہے گا۔ شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی تنقید، کہا کہ ترقی کے نام پر شہر کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے۔ امن معاہدے کے باوجود بمباری جاری، اسرائیل کی خان یونس اور جنوبی غزہ میں بمباری سے 2 افراد شہید۔ سیز فائر کے بعد سے شہادتوں کی تعداد 241 ہو گئی۔
غزہ پر امریکہ اور اسرائیل میں شدید اختلافات۔ تل ابیب نے کہا سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر میں اہم فیصلے واشنگٹن کر رہا ہے۔ اسرائیل کا امن فورس میں ترکیے کی شمولیت پر اعتراض، کہا ترک فوج کی موجودگی قبول نہیں۔ غزہ میں نوجوان جوڑے کی دکھ بھری داستان، شادی سے پہلے منگیتر شہید، نوجوان نے شہید منگیتر کا عروسی لباس جلا دیا، ویڈیو وائرل۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ چھڑنے کے قریب ہے، خطے کے دیگر ممالک بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا ایران کے جوہری پروگرام کا خطرہ ٹلا نہیں، ایران کے پاس افزودہ یورینیم کا بڑا ذخیرہ ہے جس سے 11 جوہری ہتھیار تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر تربیت ہو جائے تو کچھ شگوفے کہیں پھوٹ پڑتے ہیں اور ان کو ہم تہذیب کہتے ہیں۔ ادب دراصل تعلیم سے زیادہ تربیت اور تہذیب کا حصہ ہے۔ معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا لاہور میں انتقال کر گئیں۔ وہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی پرنسپل رہیں، بطور چیئرپرسن قومی کمیشن برائے خواتین کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ علمی اور ادبی حلقوں کا اظہار افسوس۔ سونے کی پھر اونچی اڑان، فی تولہ 7,400 روپے بڑھ کر 4,29,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,68,500 روپے پر جا پہنچا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف کامران شاہینوں کا دوسرا امتحان، پاک سری لنکا ون ڈے سیریز کا کل سجے گا میدان، ہر کھلاڑی کو ذمہ داری لینا ہوگی، کپتان کا پیغام۔ شاہین شاہ افریدی کو بابر اعظم سے سینچری کی امید۔ 8 گیندیں 8 چھکے، بھارتی بلے باز آکاش کمار کا رانجی ٹرافی میں منفرد ریکارڈ، 11 گیندوں پر فرسٹ کلاس کرکٹ، تاریخ کی تیز ترین نصف سینچری بھی بنا ڈالی۔ ویمنز بگ بیش لیگ میں آسٹریلوی کھلاڑی کا شاندار کیچ، گرے نامی فیلڈر نے اچھل کر الٹے ہاتھ سے ناقابل یقین کیچ لیا، تماشائیوں کے ساتھ بالر بھی حیران۔ فلپائن میں طوفان فونگ وون نے تباہی مچا دی، 2 افراد ہلاک، 100 گھر مکمل طور پر تباہ، 1000 متاثر، دکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، 10 لاکھ سے زائد آبادی محفوظ مقامات پر منتقل، 300 سے زائد پروازیں منسوخ۔ کینیڈا میں سردیاں آ گئیں، ٹورنٹو میں پہلی برف باری سے ہر طرف سفیدی، سی این ٹاور، نارتھن کلپس اسکوائر اور دیگر علاقے برف سے ڈھک گئے، سیاحوں کی موج مستیاں۔ ٹوکیو میں بریک ڈانس کا ورلڈ فائنل، جاپانی ڈانسرز نے دھوم مچا دی، 22ویں ایڈیشن کے مینز اور ویمنز ایونٹ کے ٹائٹل جیت لیے۔ معروف پاکستانی گلوکار عاطف اسلم اور برطانوی گلوکار اور کمپوزر سمی یوسف کا ابو دھابی میں کنسرٹ، صوفیانہ کلام نے خوب داد سمیٹی۔ اور کراچی فیشن شو میں حسین اور روسی ملبوسات کی نمائش، جدت طرازی نے دیکھنے والوں کو داد دینے پر مجبور کر دیا، زیورات پرفیومز کے ساتھ آرائشی اشیاء بھی نمائش کا حصہ۔